الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم المتفضل البار الرؤوف الرحیم والکریم والصلاة والسلام علی محمد المرشد محمد الہادی محمد الرہبر وعلی آلہ وعطرتہ وسلالتہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال فی القرآن المجید وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صدق اللہ مولانا رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم الصلاة والسلام وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي ويا سندي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله آوے ماہی تینو اللہ کھنانے آوے ماہی تینو اللہ کھنانے ہویاں مدتاں گن گن گھڑیاں ہجر تیرے وچ اکھیاں وسن جویں می ساون دیاں کڑیاں انہاں اکھیاں رونا ادوں دا سکھیا جدوں واقف تیریاں بنیاں او غلام فریدا رونا ادوں مکسی جدوں بجیاں کفن دیاں لیرا لا تعداد حمد و ثنا اسی مالک کل کے نام وہ جو ارض و سما کا خالق ہے الرحمن ہے الرحیم ہے علیم و بذات الصدور ہے آسمان کی فضاؤں کو معطر بھی اسی ذات نے کیا ہوا ہے زمین کے ذروں کو ندرت بھی اسی شان کریمی کا صدقہ ہے آسمان والوں کو اگر عزت نصیب ہوئی ہے تو یہ بھی میرے خدا کا صدقہ ہے فرش والوں کو اگر وقت نصیب میں آیا ہے تو یہ بھی اسی خدا کا کرم ہے اس خدا نے زمین و آسمان میں ہر پیدا ہونے والی چیز کو ہر ظہور پذیر ہونے والی چیز کو وہ ندرت عطا کی سورج کی چمک میں بھی خدا کی رحمت ہے چاند کی روشنی میں بھی خدا کی رحمت ہے ہر چہرے کا نور بھی اسی کی عزت کی نشانی ہے ہر دل کا دھڑکنا بھی اسی کے کرم کی نشانی ہے اور جب وہ دیتے ہوئے نہیں تھکتا تو تو اس کو سجدہ ریزی کرتے ہوئے کیسے تھکتا ہے انسان وہی ہے دل مدینے کی طرف ہو اور سجدہ خدا بندے تعالیٰ کی طرف ہو درود ہو نبی مکرم نبی محتشم حضور سرور کائنات سید الانبیاء والمرسلین کی ذات پر وہ مصطفیٰ جو جان ہے کائنات کی رحمت ہے کائنات کی وہ کہ جن کے صدقے کائنات کو خوشیاں ملی جناب من سائنس کے طالب علم سے پوچھیں کہ بھائی یہ پھول کھلتا کیسے ہے تو وہ کہتا ہے کہ جب سورج کی روشنی سے پڑے تو اس کے نظام قدرت میں ایسے رب نے نظام رکھا ہے جب اس کو روشنی ملتی ہے تو یہ کھل کے بتاتا ہے سائنس والا اس بات کو ماننے کے لیے تیار تو ہو گیا کوئی روشنی ہو تو پھول کھل جایا کرتا ہے بات سمجھ میں یہ آئی دل میں اسی کا مقدر ہے روشنی کا جس کو مدینے کی طرف سے روشنی آ جائے یہ دل کے مقدر بھی کھل جاتے ہیں انسان کے وقت بھی بلند ہو جاتے ہیں میرے شاہ جی حضور سیدی فضل حسین شاہ بادشاہ کے بیٹے آپ فرماتے ہیں کہ بیٹا جو گھر سے بھوکا نکلے وہ کسی کو رجا نہیں سکتا اور جس پر گھر سے فضل ہوا ہو وہ کسی کو خالی دینے جا نہیں سکتا الحمدللہ جب سے مدینے والے کی چکی چل رہی ہے نہ مجھے فکر ہے نہ میری اولاد کو کوئی فکر ہے جس کا مدینے والے کی طرف سے خیر کا نظام چل رہا ہو اس جہان میں بھی بھوکا نہیں رہتا اس جہان میں بھی بھوکا نہیں رہتا جناب من جس آیت کریمہ
کریمہ کی میں نے تلاوت کی، میرا رب وہ رب کہ جس کی وجہ سے پھولوں کو خوشبوئیں ملی، جس کی وجہ سے آسمانوں میں بہاریں آئیں، جس کی وجہ سے زمین کے ذروں میں معدنیات کی حکومتیں آئیں، وہ رب کہتا ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ اب جناب من بات سوچنے کی یہ ہے کہ اسلام میں ہو سکتا ہے کہ کسی ادیب کا قول ہو اور اس سے دین چلایا جاتا، تو جناب من ہر کسی نے پریشان ہونا تھا کہ چھوٹے بندے کی بات بڑے کے لیے کہی جائے تو ہر کوئی سوچتا ہے شاید پیسے لے کے کی ہو، شاید عزت لے کے کی ہو، شاید دنیا کو کوئی مال اس کے مانے آئے ہو، لیکن جب بڑا کسی کی تعریف کرتا ہے تو بات سمجھ میں یہ آتی ہے اس کو کوئی لالچ نہیں، اس کو کوئی ضرورت نہیں، ارے رب بے نیاز ہے، رب رب العالمین ہے، کرم نوازیوں کا شہنشاہ ہے۔ وہ کہتا ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، میرے رب کی ربوبیت کے انوار و تجلیات کو دیکھنا ہے تو میرے مصطفیٰ کا دیکھنا ہے۔ باغ مالی سے سجدہ ہے، باغ مالی سے سجدہ ہے، اچھی خدمت کی جائے تو اولاد کی تربیت میں یہ خیر ہوتا ہے۔ تربیت کرنے والا جس رستے پر چلتا ہو اس کی اولاد بھی اسی رستے پر چلتی ہے۔ وہ جناب من دنیا والے اپنے باپ کی تربیت پر چلے تو لوگ کہتے ہیں ٹھیک چل رہے ہیں، اس نبی کا کیا کہنا جو قدم بھی اٹھائے تو میرے خدا کی مرضی، جو لفظ بھی بولے تو میرے خدا کی مرضی۔ تیرا میرا حسن اس خدا کی عطا ہے، تو بندہ جب کسی کی تعریف کرے تو میں حضرت صاحب کی تعریف کروں تو میں کہوں ان کی داڑھی بڑی سوڑی ہے، میں ان حضرت صاحب کی تعریف کروں تو ان کی سیرت و صورت کے بارے میں بیان کروں، یعنی میں جتنا بیان کر سکتا ہوں، جتنا میرا عقل ہے اتنا بیان کروں گا۔ رب کہتا ہے جب باری مصطفیٰ کی آئے تو ادھر ادھر سے نہ دیکھو، جب زلف کی بات آئے تو واللیل کہتے نظر آؤ، جب چہرے کی بات آئے تو والضحیٰ کہتے نظر آؤ۔ جب اس کے نینوں کی بات ہو تو مازا کے ترانے چھیڑ دینا، جب اس کے علم نشرہ کی بات ہو، اس کے سینے کی بات ہو تو علم نشرہ کی ندرت کی باتیں شروع کر دینا، اور جب اس کے مقام کی بات ہو سدرۃ المنتہا کعبہ قوسین او ادنا کے کس سے چھیڑ دینا۔ ارے جناب سادے لوگ بیٹھے ہیں، ایک عرض کروں گا، میں جس گھر میں داخل ہوا میں نے کھٹکھٹا کے اس گھر میں داخل ہوا، میرا تعلق ہو سکتا ہے مضبوط ہو سکتا ہے کمزور ہو، مضبوط تعلق والا بھی ہو تو دروازہ کھٹکھٹا کے گھر میں جاتا ہے تاکہ گھر والوں کو پتہ چل جائے، عورتیں اپنا لباس درست کر لیں، اپنی چادر درست کر لیں، پتہ یہ چلتا ہے جتنی بھی دوستی ہو گھر میں داخل ہونا ہو تو دروازہ کھٹکھٹانا پڑتا ہے، پر میرے محمد کی شان یہ ہے، موسیٰ کہتا ہے سونیا توبہ کیا لے کے آیا ہے؟ مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں 50 نمازیں لے کے آیا ہوں، تو موسیٰ کہتا ہے ہمارا سے ایک نہیں پڑھی گئی، آپ والے 50 کیسے پڑھیں گے؟ تو مصطفیٰ پھر واپس جا رہے ہیں۔ وہ آج کے دور کا جج اپنے دفتر میں بار بار کسی کو داخل نہیں ہونے دیتا۔ مصطفیٰ کی شان دیکھو، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو۔ اب بندے اس چیز پر بڑا، میں تنقیدی آدمی نہیں ہوں، نہ تنقید کرنا میرا شوق ہے کیونکہ ہم فقیر کی اولاد ہیں، فقیر کا مذہب عشق ہوتا ہے، فقیر محبت کے ذوق رکھنے والا ہوتا ہے۔ شیخ سعدی شرازی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں عبد سے لوگوں نے بڑے اور گمان ذہن میں ڈال دیے کہ یہ بھی ہمارے جیسا بندہ ہے، ہمارے جیسا ہے، تو شیخ سعدی فرماتے ہیں عبد دیگر و عبدہ چیزیں دیگر ای سراپا انتظار او منتظر، فرماتے ہیں تم بندے اور اس کے بندے میں فرق نہیں جانتے، کہتے ہیں بندہ وہ ہوتا ہے جو اس کا انتظار کرے اور اس کا بندہ وہ ہوتا ہے جس کا رب خود انتظار کرے۔ وما ارسلناک الا
رحمت للعالمین۔ تو جناب من آؤ، واقعہ سنانا عادت نہیں لیکن مضمون سمجھنے کا ذوق شوق مجھے بھی ہے اور آپ کو بھی ہے۔ آؤ مدینے والوں کے قدموں میں چلتے ہیں، پوچھتے تو ہیں۔ غزوہ خندق کا موقع ہے، عشق والوں سے پوچھو یار کی مثالیں کیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے جب خود بھوک سے ہم بھوک سے ہوں تو وہ مدینے والا بھی کبھی اپنے پیٹ کا نہیں سوچتا، کیوں جی کیا ہوا؟ مصطفیٰ کریم کے بارے میں تو لوگ کہتے ہیں ان کے گھر تو نہ بستر تھا نہ چولہا تھا، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ تو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، جب خطبہ حجۃ الوداع ہوا تو مصطفیٰ کریم نے اپنی عمر کے مطابق 63 اونٹ ذبح کیے۔ جو 63 اونٹ اپنے نام پر خود قربان کر دے وہ غریب نہیں ہوتا، جس نے کائنات کو رجا ڈالا ہو۔ میں تم سے پوچھتا ہوں تمہارے چہرے کی زینت کس لیے ہے؟ تمہارے گھر میں لنگر کس لیے ہے؟ تو سارے کہو گے جب سے محمد کا کلمہ پڑا ہے رب نے اس کائنات میں بھی کبھی نہیں آنے دی، اس کائنات میں بھی کبھی نہیں آنے دے۔ غزوہ خندق کے واقعہ سے پہلے ذرا کعبۃ اللہ کا دیدار کریں۔ تو فتح مکہ کا موقع تھا، مصطفیٰ کریم جب مکہ کو فتح کر لیا تو کچھ اپنے حصے میں سے جو مال غنیمت میں 5واں حصہ مصطفیٰ کریم کا بنتا تھا تو مکہ کے بادشاہوں کو کئیوں کو بکریوں کے ریوڑ عطا کر دیے، کئیوں کو بیلوں کے ریوڑ عطا کر دیے۔ تو لوگوں میں چہمہ گوئیاں شروع ہو گئی، مارے ہم کھائیں ریوڑ یہ لوگ لے جائیں، چیخیں ہماری نکلیں خون ہمارا بہے اور ریوڑ یہ لوگ لے کے جائیں۔ تو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں جب مصطفیٰ کریم نے مکہ کو فتح کیا تب کوئی بات وہ کہتے ہیں سونیا اس سے بڑی خوشی کیا جس کو ماہی کا مکھ مل جائے۔ جناب خواجہ غلام فرید فرماتے ہیں ہار تھی ماں تیرے گل داوے مائیا، تیری نظروں دور نہ تھی ماں، ہار تھی ماں تیرے گل داوے مائیا، تیر تو نظروں دور نہ تھی ماں، یا تیرے پیران دی بن جا جتی نت قدمی یار مدینہ، عجز نیاز ہے مٹی ساڑی نت باندی یار صدیمہ، او آگ فریدہ دل برنو انہوں دیکھ کے ہر دم جیمہ، جن کو یار کے تصور سے یار کی صورت سے زندگی کا نظام چلتا ہو، وہ جناب ڈاکٹر سے پوچھو گے تو دل والا دل کا علاج کرے گا، روح والا روح کا علاج کرے گا، گردے والا گردے کا علاج کرے گا۔ جس کو محمد کا میں خانہ مل جائے، جناب من پیر میرے علی شاہ کہتے اس صورت نو میں جانا کھا، جانا کھا کے جانے جہانا کھا، سچ آکھا کے عبدی میں شانا کھا، جس شانت شانہ سب بڑیاں سبحان اللہ ماں اجمل کا۔ کوئی 1400 صدیوں بعد جس شخص سے پیار ہو جائے اس کے چہرے سے نظر نہیں ہٹتی، ان کا عالم کیا ہوگا؟ نظریں ان کی ہوں گی، دیدار میرے ماہی کا ہوگا۔ جناب من مستدرک الحاکم کی حدیث ہے، مکہ میں 4 اونٹ داخل ہوئے تو مہمان نواز آگے بڑھے۔ مدینے کی یہ تربیت تھی، یعنی یوں کہوں کہ مدینے والے کی یہ تربیت تھی کہ مدینے میں جو آ جائے رشتہ داری نہ دیکھنا، محمد کی غلامی دیکھنا۔ جناب تو آئے تھے، ان سے کسی نے پوچھا کہ بھائی کدھر آئے ہو؟ انہوں نے کہا جمعہ پڑھنے آئے ہیں۔ تو عرض کی بھائی آج تو بدھ ہے، جمعے کو تو ابھی دن پڑے ہوئے ہیں۔ تو وہ کہنے لگے ابھی جمعے کو تو دن ہے، ہمیں معلوم ہے، لیکن یاد رکھو پچھلی بار جمعرات کو آئے تھے لیکن سامنے بیٹھ کے ماہی کا دیدار نہیں ملا تھا۔ ہمیں نہ جمعے سے غرض ہے نہ ہفتے سے غرض ہے، ہمیں تو بس یار کے دیدار سے غرض ہے۔ وہ جس مکھ نہیں تکیا ماہی دا وہ لطف عبادت کی جانے، اور بلے شاہ فرماتا ہے ایک آنکھ 1.25 لاکھ دی بلیا سارا یار تو نہ تکی بڑسی، جن کے دل میں یار کے عشق کے ترانے ہوں وہ مال کی طرف نہیں دیکھتے، وہ کسی عزت کو نہیں دیکھتے، وہ دیکھتے ہیں تو مدینے والے کی نوکری کو دیکھتے ہیں۔ غزوہ خندق کی بات کرنے کا
کشف حاصل کروں گا۔ جناب مصطفیٰ کریم ایسے سکی ہیں جن سے نبیوں نے سخاوت کی، ڈھنگ سیکھے۔ جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام، آپ کی نبوت کا یہ فیضان تھا کہ آپ کے لیے من و سلوہ آیا کرتا تھا۔ تو جناب کیا مصطفیٰ کریم کے دور میں من و سلوہ نہیں آ سکتا تھا؟ جس کی انگشت سے چاند و ٹکڑے ہو، جو شب اسراء کا دولہ ہو، جس کی چاند بھی غلامی کرے، سورج جس کی اداؤں سے مو جائے، کیا من و سلوہ کی کیا جرت ہے؟ کائنات کے سارے خزانے میرے مصطفیٰ کے قدموں میں پڑے نظر آتے ہوں گے۔ لیکن جب مصطفیٰ نے غزوہ خندق میں دیکھا نا، تو نے کہا میرے غلام بھوکے ہیں، تو مصطفیٰ کریم نے نہ خود کچھ کھایا اور پیٹ پر پتھر باندھ لیا۔ یوں ایک سخت ٹیلے دار پتھر آ گیا خندق کھودتے وقت، تو ساروں نے بڑا زور لگایا، جا کر پاک رسول اللہ کو کہتے ہیں یا رسول اللہ جی سخت پتھر آ گیا کیا کریں؟ تو اب بات یہ سمجھ آ گئی، مصیبت ہو تو کسی اور کے در پر نہ جاؤ، یا محمد کے در پر چلے جاؤ، یا محمد کے غلاموں کے در پر چلے جاؤ۔ صحابہ کرام نے عرض کی سونیا مہربانیاں کرنا، یہ پتھر ہم سے نہیں ٹوٹ رہا۔ تو مصطفیٰ کریم آئے، ایک ضربت لگائی، پتھر ریزہ ریزہ ہو گیا، اور جس کی ایک ضربت سے پتھر ریزہ ریزہ ہو جائے، جب وہ اس دل میں آ جائے تو کفر کے تالے بھی ٹوٹ جایا کرتے ہیں۔ اور جناب میرے مرشد حضور باؤ سلطان فرماتے ہیں غوث کتب ہیں اورے اورے رے عاشق جان میرے ہوں، منزل عشق پہنچاوے اتھے غوث نہ پامن پھیرے ہوں، عاشق بچ وصل دے رہتے جیندے لا مکانی ڈیرے ہوں، میں قربان تیرا تھی باہوں، تیرا ذات و ذات بسیرے ہوں۔ باؤ سلطان فرماتے ہیں عزت یہ نہیں کہ تم بادشاہ بن کے گزرو، عزت یہ ہے کہ محمد کے دیدار کی سند رب تمہیں عطا کرتے ہیں۔ تو جب وہ ریزہ ریزہ ہوا تھا حضرت جابر، آپ نے جب مصطفیٰ کے بدن میں وہ پتھر باندھا ہوا دیکھا نا، تو عاشق سے کیسے معشوق کا درد سہا جا سکتا ہے؟ میں تم سے کہتا ہوں جس کا بچہ بیمار ہو اس کو کوئی اور کام سوچتا ہے۔ میں نے پچھلے دنوں بھی یہ عرض کی کہ میری چھوٹی سی بچی ہے سال کی، جب اسے بخار ہوا تو ڈاکٹر کے پاس لے کے گئے، ڈاکٹر اس کو انجیکشن لگانے لگا، تو میں جب انجیکشن لگانے لگا تو میں نے ہاتھ کھینچ لیا، میں نے کہا جب بڑے ڈاکٹر کو بلا کے لا، تجھے پتہ نہیں ہے بڑا ڈاکٹر آیا تو اس نے کہا آپ نے ہماری نرس کے ساتھ بدتمیزی کی ہے۔ میں نے کہا میں نے بدتمیزی نہیں کی، حکمت کا، طب کا، ڈاکٹری کا پہلا اصول یہ ہے جب معصوم بچے کو نیڈل لگانے لگے تو لوہے کی نہیں لگائی جاتی، پلاسٹر کی لگائی جاتی ہے، کیونکہ معصوم برداشت نہیں کر سکتا۔ اور میرے جیسا باپ اپنے بچی کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتا، اس محمد کی شانوں کا عالم کیا ہوگا جس نے بیٹیوں کو عزت دلوائی۔ ہم تو زندہ درگور کرنے والے لوگ تھے، یہ مصطفیٰ ہی تھے کہ جس نے بچیوں کو عزت دی، بیٹوں کو زینت دی، باپ کا احترام سکھایا، رزق حلال کمانے کی توفیق دی۔ اور وہ رستہ میرے شاہ حضور فرماتے ہیں جو تمہیں دنیا سے بچا لے، سرکار فرماتے ہیں کہ وہ اس نے نیکی ایسی کی جنت اس پر واجب ہو گئی، جو تمہیں دوزخ کی آگ سے بچائے اس کی جنت کا عالم کیا ہوگا۔ حضرت جابر کہتے ہیں یا رسول اللہ اجازت ہو تو میں کچھ لمحے کے لیے ذرا گھر سے آؤں۔ حضرت جابر جب گھر آتے ہیں آپ اپنی بیوی سے پوچھتے ہیں گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہے؟ وہ کہتی ہے ایک چھوٹا سا میمنہ ہے، بکرا ہے جو 4-5 لوگ آسانی سے کھا سکتے ہیں، اور کہا ایک مٹھ جو ہے وہ جو ہے، اس سے زیادہ گھر میں کچھ نہیں۔ تو اس نے کہا کہ اس کا آٹا گوندو اور ہنڈیا چڑھاؤ، میں مصطفیٰ کریم سے عرض کرتا ہوں کہ خود بھی آ جائیں، تو 4 بندے بھی ساتھ لے آئیں۔ تو جا کے مصطفیٰ کریم کو کہتا ہے سونیا دعوت کرنا چاہتا ہوں، لنگر پکانا چاہتا ہوں، مہربانیاں کرے نا ہمارے آنگن میں آئے۔ صرف کرم یہ کریے
دو چار شخص آئیے گا۔ تو مصطفیٰ کریم نے اعلان فرما دیا، فرمایا اے خندق والو سن لو، آج تمہاری دعوت کا انتظام رب نے جابر کے گھر میں کر دیا ہے۔ آؤ جابر کے گھر جاتے ہیں اور لنگر کھاتے ہیں۔ ادھر جابر کو مصطفیٰ نے کہا جب تک میں نہ ہوں روٹیاں نہ پکانا، جب تک میں نہ ہوں سالن اوپر سے نہ اتارنا۔ یوں میرے مصطفیٰ ہائے اس اجڑے ہوئے کا حال جس کے آنگن میں اس کا ماہی آ جائے، وہ جناب من صدر کسی بستی میں آ جائے تو بستی کے دکھ ختم ہو جاتے ہیں، جس کے بیڑے میں میرا مصطفیٰ آ جائے۔ مصطفیٰ کریم اس بیڑے میں گئے جدھر بیٹھنے کے لیے نئی جگہ تھی۔ اب 1400 صحابہ کما پیش، تاریخ بتاتی اور محدثین بتاتے ہیں کہ اس دعوت میں شریک ہوئے۔ مصطفیٰ کریم جب اس آٹے کے قریب گئے تو اب کہہ دیتے کہ زیادہ ہو جاتا، سالن کو کہہ دیتے تو کیا زیادہ نہیں ہونا تھا؟ جس کے زبان سے ینطق عن الہوا کا نور بکھرتا ہو اس کے کہہ دینے سے بھی ہو جایا کرتا ہے، لیکن سخی تھا۔ سخیوں نے کیا کیا؟ آٹے کا جب برتن لایا گیا تو مصطفیٰ نے لواب دہن عطا کیا، سالن کا برتن لایا گیا تو مصطفیٰ نے لواب دہن عطا کیا۔ لوگ آتے گئے، کھاتے گئے اور جاتے گئے۔ 1400 لوگوں نے ایک مٹھ جوں کے آٹے سے اور ایک چھوٹے سے میمنے سے جی بھر کر کھایا۔ تو حضرت جابر جب اوپر سے اٹھایا، آٹا بھی اتنے کا اتنا تھا، سالن بھی اتنے کا اتنا تھا۔ وہ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، جس کو لباب مل جائے اس کی برکت نہیں ختم ہوتی، جس کے دل میں محمد کا پھیرا لگ جائے رب اس کی برکت کیسے ختم کرتا ہے؟ اب اتنا تو 14ویں صدی کا درویش بھی کر سکتا تھا، سارے کر سکتے تھے۔ سخی تو وہ ہوتا ہے جو سخاوت کی انتہا کر دے۔ اب جب مصطفیٰ کریم نے جابر کے چہرے پہ خوشی دیکھی نا تو مصطفیٰ کریم نے یوں ہنڈیا کو اپنی ضربت لگائی اور ضربت لگا کے کہتے ہیں کم باذن اللہ۔ اور جناب من دیکھنا کیا تھا، وہی میمنہ کان ایسے ایسے کرتا ہوا ہنڈیا سے باہر نکل گیا۔ تو سرکار نے کہا جابر تیرا بھلا ہو، تو نے ہماری دعوت کی۔ تو کہ جابر کہتا سونیا نہ میرا آٹا کم ہوا ہے، میرا بکرا بھی ویسے کا ویسا ہے، تیرا بھلا ہو کہ تم نے میرے آنگن میں آ کے رب کی مہربانیوں کی نشانیاں دکھا دی۔ عزت یہ نہیں، یہ تو بات مصطفیٰ کی ہے۔ 4 عیسائیوں نے ارادہ کیا آؤ مسلمانوں کو دیکھتے تو صحیح ہیں، ان کا بڑا کیا کر سکتا ہے۔ حکومت بھی میرے علی کی تھی، جس کو امیر المومنین کہتے ہیں، جس کو فاتح خیبر شکر کہتے ہیں، جو اسد اللہ الغالب علی کل غالب ہے، جس کو مصطفیٰ نے پکارا، جس کی عزتوں کی یہ نشانی ہے۔ مصطفیٰ اور مصطفیٰ کے عاشق کہتے ہیں شاہ مردہ شیر یزدہ قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ اور طاقت عزت اسلام کی دیکھنی ہو تو نجف کے شاہ کے قدموں میں چلے جاؤ، تمہیں علی کی جرأت بھی سمجھ آ جائے گی، محمد کی سخاوت بھی سمجھ آ جائے گی۔ مصطفیٰ کریم کے اس امیر المومنین کے قریب 4 عیسائی آئے، انہوں نے کہا ہمیں مصیبت آ گئی ہے، ہمارا جو دریا ہے ہمارے گھروں میں امٹ آیا ہے، سیلاب آنے والا ہے، کوئی مہربانیاں کرو۔ ہمارا یوں کا سخی تھا، علی تو وہ ہے جب نماز میں کوئی آ کے تانا دے مسلمانوں تمہارے خدا کا واسطہ دیتا ہوں، تو علی وہ ہے جو نماز میں ہاتھ یوں کر کے کہتا ہے جب سے علی اس دین میں ہے نہ اس دروازے سے کوئی بھوکا جا سکتا ہے، نہ اس در سے کوئی جناب من مشکل کشا
اس کو ہی کہتے ہیں جس کا مشکل کشا مصطفیٰ ہو، اسی مشکل کشا نے یوں ہاتھ پکڑ کے مولا علی کا اس جگہ پر کھڑے ہو کے کہا یاد رکھو مجھے مشکل کشا ماننے والوں، من کنت مولاؤ فہذا علی مولاؤ، یاد رکھنا جس کا میں مولا اس کا علی مولا، جس کو عزت نبی کے گھر سے ملی ہے اس کو عزت علی کے گھر سے ملی ہے جناب من۔ تو انہوں نے کہا مسلمانوں کچھ کر کے تو دکھاؤ۔ تو علی پاک نہر فرات کے بحر الکما کے اس کونے پر آ کے کنارے پر آ کے کھڑے ہو گئے۔ تو کہا ہوا کیا اب بولو؟ کہا سیلاب آتا ہے۔ تو مصطفیٰ کریم کے اس ویر نے اپنا نالین اتارا، نالین اتار کے پانی کو ٹھوکر ماری۔ جب ٹھوکر ماری تو پانی جامد ہو گیا۔ انہوں نے کہا ابھی بھی تھوڑا سا کم ہونا چاہیے۔ علی پاک نے دوسری جناب من ٹھوکر ماری تو پانی کم ہوتا گیا، لیکن عادت آزمائش کی تھی۔ جب علی پاک نے دیکھا تو تیسری ٹھوکر ماری تو پانی رک گیا۔ انہوں نے کہا تمہیں نہیں پتا، مجھے مصطفیٰ نے کہا کہ علی میرا دنیا میں بھی بھائی ہے اور آخرت میں بھی بھائی ہے۔ جناب من عزت اور طاقت دیکھنی ہو، معرفت دیکھنی ہو، حسن دیکھنا ہو تو زہرا پاک کے گھر میں آ جاؤ، رب تمہیں اس گھر سے حسن بھی عطا کرے گا، شجاعت بھی عطا کرے گی۔ ارے علی تو وہ ہے۔ جناب صدیق اکبر بات بیٹی سے کر رہے ہیں، ام المومنین عائشہ صدیقہ سے کر رہے ہیں اور دیکھ کسی اور کو رہے ہیں۔ تو جناب من ام المومنین کہتی ہیں بابا جان ہوا کیا ہے؟ باتیں مجھ سے اور دیکھنا کسی اور کو۔ تو میرے مصطفیٰ کا وہ صحابی جس کو سید الصادقین کہا جاتا ہے، صدق والا سچ نہ بولے تو کیا بولے، سچائی والا سچ کا علم نہ اٹھائے تو کون سا علم اٹھائے؟ صدیق اکبر فرماتے ہیں اے عائشہ تجھے نہیں پتا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النظر وجہ علی عبادہ، علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے۔ میں کلام تجھ سے کر رہا ہوں، اپنی بھی عبادت کر رہا ہوں، اپنے آنکھوں کی بھی عبادت کروا رہا ہوں، اور جس کو دیکھ کے شریک کی عبادت ہو اس علی کی شان یہ ہے کہ وہ اپنی ٹھوکر سے بحر الکما روک لیتا ہے، اور جس محمد کا علی بحر الکما روک سکتا ہے، جب وہ محمد قیامت کے دن آئے گا تو پھر گناہ نہیں دیکھے جائیں گے، معرفت نہیں دیکھے جائے گی، یاد رہے گا جو محمد ہے جنت کی صفوں میں شامل ہوتا چلا جائے۔ جناب من میرے دادا جی حضور سے کسی نے پوچھا کہ صاحب ہوگا؟ تو وہ کہتے ہیں ہاں ان کا ہوگا جو بے حسابہ کام کریں گے، ہم نے بے حسابہ کام کرنا کوئی نہیں، ہمارا حساب ہونا کوئی نہیں۔ ارے حساب لینے پر آئے تو پانی سے نکلے ہوئے ایک قطرے کا بھی حساب مانگتا ہے، کرم کرنے پہ آئے تو پھر وہ گناہ نہیں دیکھتا، وہ پھر حور جیسوں کے ہاتھ بندھے ہوئے نہیں دیکھتا، تلوار نہیں دیکھتا، جو ان کے در پر آ جائے معافیاں بھی عطا کرتے ہیں تو جہان کی عزتیں بھی عطا کرتے ہیں۔ کی محمد سے وفا تو ہم تیرے یہ جہاں چیز ہے کیا، لوہ قلب تیرے واخر دعوانا ہوں گے۔